ہمدردی کی بنیاد پر، اور وہ اس لیے کہ ظلم کے خلاف، ظلم کا کہ جو جتنا ظلم ہو رہا ہے اس وقت روا کیا جا رہا ہے، ہم ان کو ایکنالج کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ ذرا انتظار. ہاں ایک منٹ. اچھا اب ذرا سن لیجئے گا، 97 FIR 97 میں FIR 97 کے کیس میں بڑی یعنی کمالات ہیں. 2 گواہان ہیں جی، حسام ہے سب انسپیکٹر اور خالد ہے ہیڈ کانسٹیبل. یہ 2 گواہان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کنسپیرسی جو ہے سنی ہے زمان پاک میں پرائم منسٹر کے گھر میں، اور ہم کیسے اندر گھس گئے کہ جی ہم نے وہاں ڈیوٹی کرتے تھے، ہم نے اعتماد کی فضا پیدا کر لی، اور ہم اس انداز سے جو ہے ان کے توسط سے اندر چلے گئے، ڈرائنگ روم میں بھی چلے گئے، ان کے جو ہے وہ آفس میں بھی چلے گئے، اور وہاں ہم نے سنی. ذرا مذاق سنیں دیکھیں. بھائی ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے سرویلنس کا کوئی تو دکھائیں، کوئی آتھرائزیشن، آپ کو کوئی اتھارٹی دی گئی ہو، کسی سے آپ سے پرمیشن لی ہو کسی نے، کیونکہ یہ کسی کے گھر اور چادر اور چار دیواری کو آپ پامال نہیں کر سکتے تا وقت کہ آپ کے پاس کوئی تحریری اجازت نامہ نہ ہو کسی اس کا. آخر ایک سابقہ وزیر اعظم ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس رہا ہے یہ ان کا، تو کیا آپ کے پاس کوئی اجازت ہے؟ کوئی اجازت نامہ نہیں ہے. اچھا تو پھر اجازت نامہ نہیں ہے تو آپ نے جو یہ سازش سنی 7 تاریخ کو، 7 کو، پھر آپ نے اس کی جا کے رپٹ لکھی، کوئی رپٹ نہیں. پھر آپ نے جو ہے پرچہ کیا، کیونکہ یہ تو بذات ہی جرم بنتا ہے، اور آپ سب انسپیکٹر ہیں، دوسرا ہیڈ کانسٹیبل ہے، تو آپ نے FIR پہ درج کی؟ جی کوئی FIR درج نہیں کی ہے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم جو اندر چلے گئے تو تم نے کوئی اس کی ریکارڈنگ کی؟ نہیں جی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے. پھر ان سے کہا گیا کہ کوئی ٹرانسکرپٹ اس کا ہے؟ وہ کوئی ٹرانسکرپٹ نہیں ہے. اور یہ اتنے ان کے مضحکہ خیز جو دونوں کے بیانات میں تضادات تھا، ہیڈ کانسٹیبل اور ایک سب انسپیکٹر. یہی دو ہیں جو لاہور کے کیس میں، یہی 2 ہیں جو فیصل آباد کے کیس میں، یہی 2 ہیں جو گجرانوالے کے کیس میں، یہی 2 ہیں وہ سارے پاکستان میں، ایک سب انسپیکٹر اور ایک ہیڈ کانسٹیبل، جو آپ کے سازش کی گواہ بن رہے ہیں، جن کے بنیاد پر کل یا پرسوں MLAs اور سینیٹرز اور پتہ نہیں کس کو سزا ہونے جا رہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ، جب ان سے پوچھا گیا، جب سب انسپیکٹر آئے تو ویڈیو کوئی یہ جو ہے ہم نے مانگے کہ جی بتائیں تو صحیح، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، کوئی کال ڈیٹا ہے، کوئی جو ہے کیمراز، جو CCTV کیمراز سیف سٹی کے سارے جو ہے زون میں آتے ہیں، اس میں سے آپ کے جو ہے کس قدر جو ہے آپ کی 5 کم از کم نکے آتے ہیں جہاں پر سارے CCTV کیمراز اور آپ کی سرویلنس کا سارا بندوبست ہوتا ہے. کوئی CCTV کیمرہ کوئی نہیں ہے جی، کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ کوئی آفیشیل نہیں ہے، کوئی کال ڈاٹا کسی کا لیا ہو، کوئی کال ڈاٹا نہیں لیا گیا ہے. کیا ہے جی؟ یہ سوشل میڈیا سے ہم نے لیے ہیں. وہ بھائی سوشل میڈیا کو کس نے جو ہے یہ فلمایا ہے جی؟ کسی کا پتہ نہیں ہے. ٹوٹے انہوں نے ٹکڑے جو ہے وہ پیمند کاری کر کے اور ان کی بنیاد پر یہ کیس چلا رہے ہیں، جو قانوناً قابل ادخال شہادت ہے ہی نہیں صرف. اور جب بھی ان سے پوچھا گیا کہ کوئی چیز تو دکھاؤ تو وہ ان کا جواب نفی میں تھا. پھر یہ جو اسی طرح یہ جو کہتے ہیں کہ پولیس وین پر یا رانا ثناء اللہ کے گھر پہ جو فیصل آباد والے کیسز ہیں، وہ بھی انتہائی 4 کیسز ہیں جو مضحکہ خیز ہیں. ایک ہے کہ FIR 1277 فیصل آباد تھانہ غلام آباد کی، وہ کہتے ہیں غلام آباد تھانے پر جو ہے حملہ ہے. پھر یہ سول لائنز کی 835 ہے پولیس اسٹیشن کی FIR، یہ پولیس وین کو کہتے ہیں جلایا ہے. اور 832 ہے سول لائنز اسلام آباد کی ISI کے آفس پر حملہ ہے. اور جو یہ ہے 732 یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ڈیرے پر کہتے ہیں کہ یہ حملہ کیا گیا. اب اس میں کوئی بھی فزیکلی، اور اس میں ملزم کون ہے؟ عمر ایوب ملزم ہے اس میں.
ہماری ایم این اے جو ہیں وہ بھی ان کو بھی ڈسکوالیفائی کرنا مقصود ہے. ہماری لیڈر وہ پارٹی کی وہاں لیڈر ہیں وہ بھی, اور اسی طرح ہمارے سینیٹر جو ہیں شبلی سراج جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ان کو ملزم بنایا ہے تاکہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. سو مزید یہ جو ہے ابھی ان کی تسلی اور تشفی نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں سلیش کیا گیا ہے, ہمیں سلائس کیا گیا ہے, ہماری کتنی جو ہے نشستیں کمتر کی گئی ہیں. ابھی ان کی وہ پوری طرح تسلی نہیں ہوئی ہے. سو مزید ہمارے یہ جو ہے اعجاز چودھری صاحب کو یہاں سے انہوں نے کرنا ہے, وہاں سے جو ہے ہماری ایم این ایز اور سینیٹر اور ان کو جو ہے ایم پی ایز جو ہے وہاں جو فیصل آباد کے ہیں. اور پھر آپ ذرا انٹرسٹنگ دیکھیے گا کہ یہ کس طرح سے بڑھاتے چلے گئے ہیں. اب یہ انہوں نے کہا, انہوں نے فیصل آباد کے کیس میں انہوں نے کہا یہاں لاہور کے کیس میں 14 لوگ تھے جنہوں نے سازش کی, 14 لوگ تھے. حامد رضا صاحب بھی ہمارے جو وہ ہے وہ بھی ملزم ہے. پھر 44 انہوں نے یہ جی میں سنبھال لیتا ہوں, ایک سیکنڈ صرف ایک میں تھوڑی سی بات کر لوں پھر انشاءاللہ. تو یہ جو ہیں انہوں نے اسی طرح جو یہ کرتے رہے سازش میں ایک جگہ 14 کیے کہ یہ 14 لوگ تھے, دوسری جگہ 43 کیے اور گجرانوالہ میں 58 کر دیے. تو یہ سازش میں بھی اگر آپ دیکھیں, اگر کاش کہ یہ پبلک جو ہے آپ کو یہ لائیو سٹریمنگ ہوتی تو پھر آپ کے سامنے یہ آشکارا ہو جاتا ہے کہ کس قدر جھوٹ بول رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. بڑی تفصیل سے کھوسر صاحب نے اس سارے کیس کے اوپر بات کی جو کہ 9 مئی کے نام پر بنائے گئے تھے. میں مختصراً چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ بیسیکلی سوالات ہیں آپ کے توسط سے. ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ججز سے سوال ہیں اور پورے پاکستان سے یہ سوال ہیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ 2 قسم کی پروسیکیوشنز کی گئیں. ایک پروسیکیوشن وہ تھی جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کرنے والوں کو چاہے ان کا جرم ان کیسز کے اندر جو کہ آج تک چل رہے ہیں جتنا بھی سنگین تھا, جتنا سخت تھا, لیکن ان کو آپ نے دیکھا کہ نہ ٹرائل کے لیے طلب کیا گیا بلکہ ان کو عام معافی دی گئی. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, جو ڈٹے رہے, جو کھڑے رہے, جنہوں نے انکار کیا کہ ہم ظلم کے آگے جھکیں گے نہیں, ان کے خلاف یہ تمام تر جھوٹے کیسز آج تک چل رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح اڈیالہ جیل کے اندر ٹرائل چلائے گئے, ہم نے دیکھا کہ جس طرح اسلام آباد کے اندر توشہ خانہ کے نام پہ ٹرائل کے نام پہ مذاق کیا گیا عمران خان صاحب کے ساتھ. ہم نے دیکھا کہ جیل کے اندر سائفر کا جو کیس جس طرح چلایا گیا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر واپس ڈینوو ٹرائل کیا. یہ تمام چیزیں ہم دیکھ کر آج ان ٹرائلز پر پہنچے ہیں. آج ہمارے کنسرنز اس جانب ہیں کہ جس طرح پچھلے کیسز کے اندر قانونی پروسیڈنگز کو بلڈوز کیا گیا اسی طرح سے اب کیا جا رہا ہے. اڈیالہ میں 12 بجے تک ہیئرنگز ہوئی, یہاں بھی 10:30 بجے تک 11 بجے تک ہیئرنگز ہوتی ہیں. میں پروسیکیوشن سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اس میں جلدی کیا ہے؟ ایک پروسیس جو آپ چلا رہے ہیں اور ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ آپ صرف اس لیے چلا رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو سزائیں دینی ہے. یہ نظر آ رہا ہے, یہ رائٹنگ آن دا وال ہے. اس لیے ہم کنسرن ہیں کہ کم از کم جو جس طرح آپ نے پہلے کیا ہے, جو غلطیاں اور جو کوتاہیاں آپ سے ہوئیں وہ اس بار پھر ہمارے سامنے اسی طرح سے نہ کریں. کم از کم انصاف ہوتا ہوا ہمیں دکھائی تو دے. یہ 10 بجے تک ہیئرنگز کرنا, ہم نے دیکھا کہ آئی اوز کو جو کہ عمرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں احرام کے اندر ان کی گواہی لینا اور پھر ڈیو پروسیس آف لا کو روکنا. آپ میڈیا کے دوستوں کو
ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ واضح ہے کہ جب آپ جیل کے اندر جا کر ٹرائل کریں گے تو آپ کیا پروسیجر اڈاپٹ کریں گے، کس طرح سے آپ انڈیپینڈنٹ میڈیا کو ایکسس دیں گے، کسی قسم کی ایکسس نہ دینا، یہ تمام سوال وہ ایسے سوال ہیں جو کہ ہمارے خدشات کو بڑھاتے ہیں، جن سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ انصاف کا قتل ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر ہماری جماعت نے ہمیشہ سے یہ واضح پالیسی رکھی ہے کہ جتنا بھی ظلم ہو، جتنی ناانصافی ہو، لیکن پھر بھی ہمارے قائد کی ہدایت کے مطابق ہم ان عدالتوں سے انصاف کی ہی توقع رکھیں گے، ہم پرامن رہیں گے۔ آخری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ ان کیسز کے اندر صرف 2 گواہ ہیں، جیسے کہ کھوسا صاحب نے بتایا۔ ان 2 گواہوں کی گواہی آپ نے دیکھی کہ سراسر جھوٹی ثابت ہو چکی ہے۔ یہ کیس جن ثبوتوں کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا تھا، ہم نے دیکھا کہ میڈیا کے اوپر چیخ کر کہا گیا کہ ناقابل تردید شواہد ہیں۔ یہ ہیں آپ کے ناقابل تردید شواہد، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ تفتیشی جو ہے وہ پلیس آف کانسپریسی پہ آج تک گئے ہی نہیں ہے۔ ہمارے وکلاء یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سب کی تعریف کروں گا جنہوں نے دن رات وہاں محنت کر کے اس کیس کو بلڈوز زمین دوز کر دیا ہے۔ یہ کیس ختم ہو چکا ہے ان تمام گواہیوں کے بعد، جس میں کہ جو 2 آپ کے چوٹی کے گواہ ہیں، جن کی گواہی کی بنیاد پر آپ کا کیس کھڑا ہوا ہے، وہ لوگ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے بھی کچھ حق ہیں، ہم صرف اور صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ہمیں فیئر ٹرائل دیا جائے، ہمیں انصاف دیا جائے۔ ہم ایک اور جانب بھی آپ کی توجہ دلوانا چاہتے ہیں کہ یہ کیس، اس کیس کے اندر جہاں ہم نے دیکھا کہ ان 2 جھوٹے گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر سابق وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نیازی صاحب اس وقت جیل کے اندر بند ہیں، سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب جیل کے اندر بند ہیں، اس کے علاوہ ہماری سینئر قیادت جس میں یاسمین راشد صاحبہ جیل کے اندر بند ہیں، محمود رشید صاحب، جناب اعجاز چودھری صاحب، جناب عمر سرفراز چیمہ صاحب، اور ہمارے ان کی تعداد میں شاید گن نہ پاؤں، لا تعداد ہمارے ورکرز ہیں جو کہ معصوم ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن وہ اس ٹرائل کی ایگنی کو آج تک فیس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے 5 لائرز کو ان کیسز کے اندر جو ہے وہ ٹرائی کیا جا رہا ہے، جس میں حمزہ پاہٹ صاحب ہیں، خالد پاہٹ صاحب ہیں، علی حسن صاحب ہیں، زیاد صاحب ہیں، اور افضال عظیم پاہٹ صاحب جو کہ اس وقت آپ کے سامنے تشریف فرما بھی ہیں۔ تو میں سوال کرتا ہوں ججز سے، میں سوال کرتا ہوں اس پروسیکیوشن سے کہ اس قسم کی نالائق پروسیکیوشن، اس قسم کی گھٹیا پروسیکیوشن ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھی، جس کے اندر صرف 2 گواہوں کو بنیاد بنا کر آپ نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اجیرن کی ہوئی ہیں۔ آپ کو یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ یہ وقت بھی ٹیمپریری ہے، یہ دنیا بھی ٹیمپریری ہے، اس کا حساب ضرور ہوگا۔ آج اگر ہم کمزور ہیں تو اس کا حساب اللہ کی ذات ضرور لے گی۔ میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جھوٹے گواہ ہیں ان کو میں وارن کرنا چاہتا ہوں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کریں گے، ہم آپ کے خلاف تمام قانونی راستے، آپ پرجری کر رہے ہیں، ہم آپ کی اس پرجری کے اوپر آپ کو ہر قسم کے اپنے قانونی جو حق ہیں ہمارے پاس، ہم آپ کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے اور ہم آپ کو مثال بنائیں گے کہ آپ نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دنیا چھوڑ کر جب جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو آپ سے پوچھے گی، لیکن ہم آپ کو انشور کرتے ہیں، تحریک انصاف آپ کو انشور کرتی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کا پیچھا کریں گے، ہم آپ کے خلاف تمام اپنے قانونی راستے جو ہیں وہ استعمال کریں گے۔ بہت شکریہ آپ دوستوں کا۔ ایک ایک کر کے آ جائیں۔ عبداللہ تو ریگولیٹ کر۔
इंसाफ को एक तरफ आप कहने का मदालतों से इंसाफ को करते हैं, दूसरा आप फैसला खुद ही सुना रहे हैं कि हमें सजाएं देने जा रहे हैं। क्या आपके पास रास्ता है, मुज़ाकरात का रास्ता बचता है? पहले आपने एहतजाज करके देख लिए, अब 5 तारीख की आपने कॉल दी है, क्या आप समझते हैं कि 5 तारीख की जो कॉल है आपकी, जो एहतजाज की, वो उसका फल मिलेगा आपको, या मजीद सख्तियाँ होंगी आपकी? देखें, एक बात तो ये है कि हमने हमारे कायद इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह ये हमें पैगाम दिया है कि हमने पुरअमन रहना है, आइन और कानून के दायरे में रहना है, और हमने रियासत को और आवाम को मज़ीद कोई नुकसान नहीं होने देना। ये कदोखाल रखते हुए हम अदालत में बिल्कुल अपना मक़सद एहतराम जाएंगे। हमने आपके तवज्जुह से आज उनको भी यही